یوم ولادت اقبال پوری قوم کو بہت بہت مبارک ہو۔ شاعر مشرق علامہ محمد اقبال 9 نومبر سن 1877 کو سیالکوٹ میں شیخ نور محمد کے گھر پیدا ہوئے۔ ماں باپ نے نام محمد اقبال رکھا۔ انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم سیالکوٹ میں ہی حاصل کی اور مشن ہائی اسکول سے میٹرک اور مرے کالج سیالکوٹ سے FA کا امتحان پاس کیا۔ شعر و شاعری کا شوق بھی آپ کو یہیں پیدا ہوا اور اس شوق کو فروغ دیتے ہوئے آپ کے ابتدائی استاد مولوی میر حسن نے آپ کو بہت زیادہ سراہا۔ لاہور کے بازار حکیمہ کے ایک مشاعرے میں انہی دنوں اقبال نے ایک غزل پڑھی جس کا ایک شعر یہ تھا: موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے عرقِ انفعال کے۔ اس شعر کا سننا تھا کہ محفل مشاعرہ میں موجود افراد بھڑک اٹھے اور مرزا ارشد گورگانی نے اسی وقت پیش گوئی کی کہ اقبال مستقبل کے عظیم شعراء میں سے ایک ہوگا۔ انہی دنوں انہوں نے غزل کے ساتھ ساتھ نظم پر بھی توجہ دی۔ ایک ادبی مجلس میں انہوں نے اپنی اولین نظم حمالہ سنائی تو اسے بہت زیادہ پسند کیا گیا اور ان کی شہرت پھیلنا شروع ہو گئی۔ اس زمانے میں انہوں نے بچوں کے لیے بھی بہت سی نظمیں لکھی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مکالماتی بیان مثلاً مکڑا اور مکھی، پہاڑ اور گلہری، گائے اور بکری کو بھی نہایت خوبصورت پیرائے میں تخیل کا جز بنا دیا۔ کبھی بچے کی دعا کہہ گئے جو ہر اسکول کے بچے کی زبان پر ہے۔ لاہور اورینٹل کالج میں 1893 سے لے کر سن 1897 تک سر ایڈون آرنلڈ کے زیر سایہ آپ نے تعلیم حاصل کی اور اس دوران اقبال نے پہلی مرتبہ جدید فکر کا مطالعہ کیا۔ سن 1899 میں یہاں سے MA فلسفہ کیا، ساتھ ہی عربی شاعری پڑھانا شروع کی اور معاشرتی و معاشی مسائل پر اپنا قلم اٹھایا۔ یونیورسٹی آف کیمبرج سے لاء کرنے کے لیے اقبال نے 1905 میں ہندوستان چھوڑا، لیکن یہ فلسفہ ہی تھا جس نے ان کی سوچ پر غلبہ کر لیا۔ ٹرینٹی کالج میں ہیگل اور کانٹ کا مطالعہ کرنے کے بعد وہ یورپی فلسفے کے بنیادی رجحانات سے واقف ہو گئے۔ فلسفے میں دلچسپی نے انہیں 1907 میں ہائیڈلبرگ اور میونخ پہنچایا، جہاں نیتشے نے ان پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ خود ان کے الفاظ میں: حکمت مشرق و مغرب نے سکھایا ہے مجھے ایک نکتہ کہ غلاموں کے لیے یکسیر، دین ہو، فلسفہ ہو، فقر ہو، سلطانی ہو، ہوتے ہیں پختہ عقائد کی بنیاد پر تعمیر۔ یہی وہ دور ہے جب ان کا زاویہ نگاہ تبدیل ہوا اور ان کی شاعری میں پیغامیہ رنگ دیکھنے میں آتا ہے۔ مغربی تہذیب بیزاری کا اظہار واشگاف الفاظ میں کرتے ہیں: دیار مغرب کے رہنے والوں، خدا کی بستی دکان نہیں ہے، کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ زر آپ کا معیار ہوگا، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پر بنے گا آشیانہ ناپائیدار ہوگا۔ مغربی معاشرے پر کچھ ایسے بھی روشنی ڈالی: کہیں سامان مسرت، کہیں ساز غم ہے، کہیں گوہر ہے، کہیں اشک، کہیں شبنم ہے۔ اقبال نے وہیں ایران میں روحانی ترقی کے موضوع پر ایک مقالہ لکھ کر فلسفے میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ ایک برس بعد 1908 میں انہیں انگلستان میں لنکن ان کے مقام پر بار میں آنے کی دعوت دی گئی۔ اس برس وہ وکیل اور فلسفی بن کر ہندوستان واپس آئے۔ واپسی کے بعد جلد ہی وہ گورنمنٹ کالج لاہور میں فلسفہ پڑھانے لگے، تاہم انہیں ہندوستانیوں کے احساس غلامی کا احساس بہت زیادہ تھا۔ یہ دستور زباں بندی ہے کیسا تیری محفل میں، یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری۔ اس کے علاوہ انہوں نے برطانوی راج کے محکوم ہندوستانی مسلمانوں کی حالت زار کو بیان کرنے میں گہری دلچسپی لی۔ یورپ روانگی سے قبل اقبال ایک آزاد خیال قوم پرست اور انڈین نیشنل کانگریس کے ہمدرد تھے، تاہم 1911 میں تنسیق تقسیم بنگال ہو گئی۔ پھر ان کا رجحان شاعری میں ہندوستان کے ساتھ مسلمانوں کی طرف بہت نمایاں نظر آتا ہے، جیسے ان کا یہ ترانہ ملاحظہ فرمائیے: چین و عرب ہمارا، ہندوستاں ہمارا، مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ اب وہ اپنے نقطہ نظر میں مسلمانوں کی علیحدگی پسندی اور آل انڈیا مسلم لیگ کی حمایت کرنے والے علیحدگی پسند بن گئے تھے۔ 1922 میں انہیں سر کے خطاب سے نوازا گیا، تاہم اسی دور میں علامہ اقبال کا شکوہ مسلمانوں کی دل کی پکار ثابت ہوا: کیوں ضیاءکار بنوں، سود فراموش رہوں، فکر فردا نہ کروں، محو غم دوش رہوں، نالے بلبل کے سنوں اور ہم وطن گوش رہوں، ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں۔ شکوہ لکھنے پر انہیں شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا تو انہوں نے جواب شکوہ لکھ کر تمام نقادوں، معترضین اور ہر وہ شخص جو ان پر تنقید کر رہا تھا ان کو لاجواب کر دیا کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے،
پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہبر و منزل ہی نہیں۔ 4 سال بعد 1926 میں اقبال پنجاب مجلس قانون ساز میں منتخب ہوئے اور آل انڈیا مسلم لیگ سے نزدیک تر ہو گئے۔ انہوں نے آزادی کے بعد ہندو حکومت کو تسلیم کرنے کے بجائے ایک علیحدہ مسلمان وطن کے لیے بہت زیادہ محنت اور حمایت کا اظہار کیا۔ صرف قوم کو نیند سے اٹھانے پر ہی اکتفا نہیں کیا بلکہ ان کے لیے دعائیہ الفاظ کا سہارا بھی لیا۔ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے، پھر وادی فاراں کے ہر ذرے کو چمکا دے، پھر شوق تماشا دے، پھر ذوق تقاضا دے۔ در حقیقت شمال مغربی ہندوستان میں مسلم اکثریت والے علاقوں پر مشتمل ایک علیحدہ مسلمان وطن بنانے کا تصور سب سے پہلے اقبال نے ہی 1930 میں پیش کیا تھا، لیکن پھر بھی وہ سب سے پہلے ایک فکری قوت تھے اور مسلمان ثقافتی زندگی میں ان کے مقام اسی حوالے سے ہے کیونکہ وہ ملت اسلامیہ میں ایک نئی امید پیدا کرنا چاہتے تھے۔ ہے لازوال عہد خزاں اس کے واسطے، کچھ واسطہ نہیں ہے اسے برگ و بار سے، ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ دینیات، تصوف، مشرقی و مغربی فلسفہ اور انسانیت کے مقدر کو سمجھنے اور اس کی وضاحت کرنے کے لیے فارسی، اردو شاعری کے رمزیہ اور نازک انداز کو استعمال کرنے میں اقبال کو اپنے ہم عصر مسلمان فلسفیوں میں نمایاں مقام حاصل ہے۔ وسعت میں آر پار جانے میں یہ اقبال کی اہلیت ہے جو فلسفے کو سماجی ثقافتی مسائل سے جدا کرتی ہے اور جس نے انہیں ایک فلسفی اور ثقافتی ہیرو بنایا۔ پختہ ہوتی ہے اگر مصلحت اندیش ہو عقل، عشق ہو مصلحت اندیش تو ہے خام بھی، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام بھی۔ پاکستان کی آزادی سے پہلے ہی 21 اپریل سن 1938 کو علامہ اقبال انتقال کر گئے تھے، تاہم ایک عظیم شاعر اور مفکر کے طور پر قوم ہمیشہ ان کی احسان مند رہے گی۔ شاعر مشرق علامہ اقبال حساس دل و دماغ کے مالک تھے۔ آپ کی شاعری زندہ شاعری ہے جو ہمیشہ مسلمانوں کے لیے مشعل راہ بنی رہے گی۔ علامہ صاحب بہت بڑی بات انتہائی آسانی سے کہہ جاتے تھے، نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ غم ہے زلف ایاز میں، جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ یہی وجہ ہے کہ کلام اقبال دنیا کے ہر حصے میں پڑھا جاتا ہے اور مسلمانان عالم اسے بڑی عقیدت کے ساتھ زیر مطالعہ رکھتے ہیں اور ان کے فلسفے کو سمجھتے ہیں۔ علامہ اقبال انسانی خودی کے قائل تھے، جب ہی وہ کئی جگہ کہتے ہیں، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ خودی ہی وہ عنصر ہے جو انسانوں کو اسرار شہنشاہی سکھاتی ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں، بس یہی ہے ساقی متاع فقیر، اس سے فقیری میں ہوں میں امیر۔ اور پھر فرمایا، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ اور اس دور میں مسلم امہ میں موجود مایوسی کے باوجود وہ روشن مستقبل کے توقعات کا اظہار ان الفاظ میں کرتے تھے، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔